ایک ہی رات میں کسی کو امیر کرنے کے لیے کیسے ڈکیتیاں سکھاتا ہے ان کو، کیسے کیسے چوریاں سکھاتا ہے ان لوگوں کو۔ نوجوان طبقہ لڑکے جو ہیں وہ کس طرح کر کے ڈاکو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے جو بندہ ایک بار یہ کہہ دینا چاہے مذاق میں کہہ دے میں قادیانی ہوں، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ لوگ کس طور پر جو ہے وہ نیچے گر چکے ہیں کہ خدا رسول کے انکار کو، خدا رسول کی دشمنی کو بھی اپنے اوپر لینے کو تیار ہیں۔ تو بندہ مومن ہوتا تو وہ کہتا میں 1000 بار نہیں کروڑ بار میں مر جاؤں میرے لیے یہ بہتر ہے، میں کبھی بھی اپنی زبان پر یہ نہیں لا سکتا کہ میں قادیانی ہوں۔ آج دیکھیں نا کیسے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لڑکے، گوبر میں منہ دے رہے ہیں کہ گوبر کھا کے ویڈیو بنا رہے ہیں ہم وائرل ہو جائیں۔ یہ ٹک ٹاکر جو ہیں یہ آئے دن دین پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے 30 لاکھ بندہ مجھے سنتا ہے، 50 لاکھ بندہ مجھے سنتا ہے۔ یہ جو لوگوں کا پیچھے چلنا نا یہ بندوں کو دماغ خراب کر دیتا ہے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے جن پر شیطان ہی غصہ کرے گا کہ مجھے تم نے کافر کر دیا ہے۔ پورا جہان یہ کہتا ہے کہ ہمیں شیطان نے غلط کام پہ لگایا ہے، پورا جہان یہ کہتا ہے کہ ہمیں شیطان نے کافر کیا ہے، اور جس کو شیطان ہی کہے کہ تو میرا ہی ابا ہے، تو نے تو مجھے کافر کر دیا تھا، بتائیں وہ کیسا بندہ ہوگا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ورکر اور وڈیرے جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے میدان محشر میں، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے۔ ورکر جو ہیں وہ اپنے گمراہ ہونے پر غصہ نکال رہے ہوں گے، تو وہ وڈیرے اور سردار جو ہیں وہ اپنا پلو بچا رہے ہوں گے کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہو، ہم خود بے ہدایت تھے تو تمہیں ہدایت کہاں سے دیتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بھی کھڑا دیکھ رہا ہوگا ان کا باہمی مکالمہ، تو شیطان یہ سمجھ جائے گا کہ شرارتوں کا سر چشمہ تو میں ہی تھا، شیطانی تو ساری پلاننگ منصوبے تو سارے میرے تھے۔ اب لا محالہ آپس سے یہ فارغ ہو کر کے یہ سارے میری طرف ہی متوجہ ہوں گے، میرے ہی گریبان پکڑیں گے، اس سے پہلے کہ یہ میرے پاس آ جائے میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ جی شیطان جو ہے وہ چل کے خود ان کے پاس جائے گا اور کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، میں شیطان کہے گا تب جب فیصلہ ہو چکے گا، جنتیوں کے جنت جانے کا اور جہنمیوں کے جہنم جانے کا۔ جو اس کے پیروکار تھے وہ جہنم جانے کی خبر سن چکے ہوں گے، ان کو اطلاع مل جائے گی کہ تم نے جہنم جانا ہے، تو پھر شیطان کھڑا ہوگا کیا کہے گا، اس کا واز دیکھیں شیطان کا، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، وہ کہے گا دیکھیں ایک وعدہ رب کا تھا، ایک وعدہ میرا تھا۔ ایک وعدہ تم سے رب نے کیا تھا کہ قیامت آئے گی، جنت جہنم ہے، عذاب کی اور راحت کی صورتیں وہاں موجود ہیں، تو نیک اعمال کر لو تم جنت دوں گا تمہیں، برے اعمال کرو گے جہنم پھینکوں گا میں، مگر یہ رب تعالیٰ کے وعدے تھے اور وعیدیں تھیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کے برخلاف میں تمہیں یہ صرف امیدیں دلاتا تھا، میں تمہیں کہتا تھا یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ شیطان کرتا جیسے ایک ہی رات میں کسی کو امیر کرنے کے لیے کیسے ڈکیتیاں سکھاتا ہے ان کو، کیسے کیسے چوریاں سکھاتا ہے ان لوگوں کو۔ نوجوان طبقہ لڑکے جو ہیں وہ کس طرح کر کے ڈاکو بنتے جا رہے ہیں، ایک ہی رات میں امیر بننے کے خواب دکھاتا ہے ان کو کہ ایک ہی رات میں آپ جو ہے نا ایسے ایسے پہنچ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو۔ وہ پھر حرام سے حرام کام بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ ڈکیتی کریں، وہ چوری کریں، وہ مسلمان خواتین کو تنگ کریں، ان کے پرس کھینچیں،
جو بھی مرضی حرکت کرنی پڑے وہ ہر نیچ سے نیچ حرکت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری پیچھے تعلیم کس کی ہوتی ہے؟ یہ اسی کی ہوتی ہے، اسی نے سکھایا ہوتا ہے۔ اور جتنے لوگ جو ہے نا یہاں سے پاکستان سے قادیانی کہہ کے باہر جا رہے ہیں، ان کو بھی تو امیر کرنے کے لیے یہی خواب دکھا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا اوپر اوپر سے کہہ دینا کہ میں قادیانی ہوں، وہاں جا کے تم پھر سے مسلمان ہو جانا۔ ہو تو مسلمان ہی نا، خاندانی مسلمان ہو، کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں دل میں ڈالتا ہے، اور یہ ذہن میں رہے جو بندہ ایک بار یہ کہہ دینا، چاہے مذاق میں کہہ دے میں قادیانی ہوں، بندہ مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ آج کئی سارے لوگ جو ہے نا غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں چل ٹھیک ہے جی مجھے آپ قادیانی ہی کہہ لیں، پھر نہیں بھائی، یہ تو بات یہ نہیں کہ قادیانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غصے میں آ کے یہ کہہ دے مجھے اللہ کا بھی دشمن کہہ دیں اور رسول اللہ علیہ السلام کو بھی دشمن کہہ لیں جی آپ، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اتنا بھی کوئی بندہ احمق ہوتا ہے؟ اتنا غصہ چڑھا ہو کبھی یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ یار میرا ابا یہ ہے، آپ یہ نہیں کسی اور کو میرا ابا کہہ لو یار میں مان جاؤں گا، کبھی کہتے ہیں اس طرح؟ ایمان ہی سستا رہ گیا ہے جس پہ آ کے اپنے آپ کو مجھے کہہ لو جی قادیانی، میں قادیانی ہوں جی آج کے بعد۔ ایک جگہ کو بڑا مجمع تھا، بڑے لوگ بیٹھے تھے وہاں پہ، ایک بندے کو سمجھا رہے تھے کہ تم جو ہے نا اس سے کوئی حرکت ہوئی تھی ایسی، سمجھا رہے تھے، وہ دماغی طور پہ اپنے آپ کو بہت اونچے سمجھتا تھا، وہاں بیٹھے اس کو سمجھا رہے تھے یار آپ نے یہ بات کی ہے نا یہ آپ چھوڑ دو اس کو، تو وہ کہنے لگا یار یہ مولوی ہو کے مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے آج کے بعد میں قادیانی ہوں، پھر جاؤ پتہ۔ اب اس احمق کو کون سمجھائے بھائی، جس کو اتنی بےزتی لگ رہی ہے اور وہ خود سمجھنے کے لیے آیا بیٹھا ہے کہ مجھے سمجھا دیں جی میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی شرعی خرابی ہے تو میں دور کرتا ہوں۔ جب اس کے سامنے رکھی تو ایک دم سے وہ اکھڑ پڑا، کہتا جی نہیں مجھے اتنی بات پہ میرا بھی دل نہیں بھرے گا کہ میری طرف یہ بات منسوب ہو، آپ مجھے سیدھا قادیانی ہی کہیں، میں قادیانی بننے کو تیار ہوں۔ اور پھر کئی بار اس نے یہ کہہ دیا کہ میں قادیانی ہو جاتا ہوں، پھر کہتے مجھے تو باہر کی نیشنلٹی بھی ملے گی، مجھے وہاں پہ سیکورٹی بھی ملے گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ اندازہ لگائیں یعنی یہ لوگ کس طور پر جو ہے وہ نیچے گر چکے ہیں کہ خدا رسول کے انکار کو، خدا رسول کی دشمنی کو بھی اپنے اوپر لینے کو تیار ہیں۔ تو بندہ مومن ہوتا تو وہ کہتا میں 1000 بار نہیں کروڑ بار میں مر جاؤں میرے لیے یہ بہتر ہے، میں کبھی بھی اپنی زبان پر یہ نہیں لا سکتا کہ میں قادیانی ہوں، یا مجھے قادیانی کہہ لو، تم کیوں کہہ لو قادیانی بھی؟ تو یہ شیطان کے جو وعدے ہیں نا جی، شیطان نے ایک ایک کو وعدے پہ لگا رکھا ہے۔ کئی لوگوں کو نماز سے جو غافل کر رکھا ہے وہ بھی شیطان کے اس کو تھپکی دی ہوئی ہے۔ اس وقت جو لوگ نہیں اٹھ رہے، میرے آقا علیہ سامنے شاہ فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک بندے نے عرض کی کہ حضور کی بارگاہ میں فلاں بندے نے نماز نہیں پڑھی، آقا علیہ سامنے میں شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا تھا، وہ کیسے اٹھتا؟ مطلب یہ کہ شیطان جو ہے اس نے اس کے کان میں اذان کی آواز ہی نہیں جانے دی، تو پیشاب تھا تو اس کے کان میں جو ہے نا وہ اذان کی آواز نہیں گئی۔ تو یہ جو بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ تو شیطان مطلب ہے کہ شیطان اس کو راضی کر کے سلا رہا ہے۔ شیطان کس طور پر لوگوں کے اعصاب پر حاوی ہو چکا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی نا، جس طرح کہ آج کل کا ماحول بن گیا ہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، کسی سے بات جو ہے نا وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں شیطان اب کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان، سلطان کہتے ہیں غلبے کو، زبردستی کو، وہ کہے گا مجھے تم پر کوئی غلبہ تھوڑی تھا، یا میری کہیں پہ حکومت تم نے دیکھی تھی، میں نے پولیس چھوڑی ہوئی تھی تم پر، میں پولیس کے ذریعے تم سے زبردستی گناہ کرواتا تھا، میں نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ اور شیطان کیا کہے گا الا ان دعوتکم لی فاستجبتم لی، ہاں بس میں نے دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی تھی، فاستجبتم لی، میں نے دعوت دی تھی تم نے قبول کر لی تھی، صرف میں نے تو سمجھایا ہی تھا نا، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، میں نے کہا میں نے تو صرف وسوسہ ہی ڈالا تھا تمہارے دل میں، ایسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا، ایک ہی رات میں یوں امیر ہو جاؤ گے تم ہیں۔ آج دیکھیں نا کیسے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لڑکے، گوبر میں منہ دے رہے ہیں کہ گوبر کھا کے ویڈیو بنا رہے ہیں ہم وائرل ہو جائیں، ہیں جی، بڑے سے بڑا نقصان کرنے پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں اٹھا کے ایسے پٹک رہے ہیں، زمین پر توڑ رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، کھانا بنا کے پورا جناب وہ پاؤں مار کے وہ گرا دیا جناب نیچے،
یہ کیوں کر رہے ہیں سارا؟ شیطان نے ان کو سمجھا رہا ہے یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرو بڑے مشہور ہو جاؤ گے. یہی تو شیطان کی اطاعت ہے جو کر رہے ہیں یہ لوگ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو فضول خرچی کرنے والا، تو جو چیز ضائع کرنے والا وہ کون ہوگا بھلا بتائیں؟ جو فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی ٹھہرتا ہے. تو جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، چیزوں کو برباد کرتا پھرتا ہے، وہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اس کو وہ ضائع کرتا پھرتا ہے، اس کو کیا بنے گا؟ تو شیطان کہتا ہے میں نے تو صرف دعوت دی تھی، میں کھانے بنوا کے تیرے سے ٹانگ مروانے کے لیے تھوڑی آیا تھا. زبردستی تھوڑی دیر ٹانگ پکڑ کے ٹھوکی تھی میں نے کھانے کو کہ گرا دے اس کو نیچے. زبردستی پکڑ کے ضرور میں لے گیا تھا تجھے ایلومینٹی کے لیے، جناب وہاں جا کے تم مان لو ان کو، ان کے چرچ میں تجھے پکڑ کے لے گیا تھا، وہاں جا کے اپنے روح فروخت کر دو تم ان کو 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے. میں نے تو صرف دعوت دی تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے صرف دعوت دی تھی، تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لیا تھا. ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی زور زبردستی تھوڑی کی تھی، دھونس تھوڑی جمائی تھی میں نے تم پر، کچھ بھی نہیں کیا تھا میں نے. نعوذ باللہ من ذالک. آگے دیکھیں جی، اب شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ کہے گا یہ ملامت مجھے نہ کرو. جناب ہماری زبان میں کہتے ہیں کھلا بجا، کسی کو ملامت کرنے وہ کہتے ہیں وہ کھلا بجا کہتے ہیں. تو وہ کھلا بجا جو ہے وہ کہے گا یہ کھلے بجے مجھے نہ کرو، اپنے منہ پہ مارو. مجھے کیوں باتیں کرتے ہو تم؟ آج اپنے آپ کو کرو، ایک دوسرے پر جو تان کر سکتے ہو وہی کرو، یا اپنے نفس پہ ملامت کرو. تم مجھے کوئی بات نہ کرو، کیونکہ میں نے زور تھوڑی لگایا تھا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، وسوسہ ڈالا تھا، تم نے قبول کر لیا بس. آگے جی سیدھا سیدھا جواب دے رہا ہے، جیسے جواب انہوں نے دیا تھا وہ وڈیروں نے. انہوں نے کہا تھا ہاں جی فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کو عذاب روک لو گے ہم سے؟ وہ عذاب سے کو بچانے کی ہے کوئی امید آپ کی طرف سے؟ جو انہوں نے جواب دیا تھا. آگے ان کس کا بھی جواب دیکھ لیں. یہ ان کے کہنے سے پہلے ہی کہے گا، کیا کہے گا؟ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. بھائی دیکھو، نہ تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ تم کر ہی نہیں سکتے. یعنی نہ تم مجھے کہنا کہ تمہاری مدد کروں گا عذاب سے بچانے کے لیے، اور نہ میں تمہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے بھی پتہ تمہارا، تمہیں بھی پتہ ہے میرا. آج تو رب تبارک و تعالیٰ کے پکڑ میں آئے ہوئے ہیں ہم یہاں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، وہ کہے گا نعوذ باللہ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، بے شک میں تو انکار کرتا ہوں، انکار کرتا تھا پہلے سے ہی. اشرکتمونی کہ تم مجھے شریک ٹھہراؤ، تم مجھے رب کے برابر قرار دے دو. میں تو پہلے انکار کرتا تھا اس کا. میں نے کہاں اس بات کا اقرار کیا تھا؟ میں نے کہاں کہا تھا تمہیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کے برابر کر دو؟ تم نے خود ہی تو کیا تھا. انی کفرت قبل، انی کفرت من قبل. میں نے کہا میں تو پہلے ہی انکار کرتا تھا. کس چیز کا؟ بما اشرکتمونی، کہ تم مجھے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہراؤ. میں تو پہلے اس بات سے انکار کر رہا تھا، تم نے خود ہی کیا. بھائی آئے بھگتو تم خود، مجھ پر کیوں دوش دیتے ہو تم؟ ایک تو معنی اس کا یہ ہو گیا کہ وہ کہے گا تم بھی مجھے شریک ٹھہرا رہے تھے، میں تو اس کا انکار کرتا تھا. دوسرا معنی اس کا جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شیطان ان پر دوش دے گا. شیطان ان پر دوش دے گا. وہ کیا دے گا؟ وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. انہوں نے کہا تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا رب کا، تمہارے اس شریک ٹھہرانے کی وجہ سے میں کافر ہوا ہوں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کو تو نے ہمیں کافر کیا ہے. اس آیت مبارکہ کے اس معنی کو لیے جو امام قرطبی نے بیان کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا تم نے مجھے کافر بنایا ہے، میں تو سیدھا ہونے والا تھا. میں تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں نے کہا تھا، ان کی وفات شریف کے بعد بھی کہا تھا رب تعالیٰ کو یا اللہ مہربانی فرما میری توبہ قبول کر لے. تو اس نے کہا، شیطان کہے گا میں تو بار بار دعا کرتا تھا اپنی توبہ کے لیے، یہ تم نے مجھے کافر کیا ہے. کیوں کافر کیا ہے؟ تم میرے پیچھے چلتے تھے، میں نے تمہاری جمعیت کو دیکھا، تمہارے لشکر کو دیکھا، میں نے کہا اتنے سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اب میں ہی رجوع کر جاؤں، میں ہی توبہ کر جاؤں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ شیطان یہ کہے گا کہ تمہاری جمعیت نے، تمہارے لشکر نے، تمہاری اطاعت نے، تمہارے مجھے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے نے تو میرا دماغ خراب کیا تھا.
میں نے یہ سوچا تھا، میں نے کہا اتنی بڑی شے ہوں میں کہ رب کے برابر ہو گیا ہوں، تو پھر جس کے برابر کھڑا ہوں میں اس سے معافی مانگوں میں کہا نہ، شیطان کہے گا یہ تم نے مجھے خراب کیا تھا، میرا دماغ تم نے الٹا تھا۔ یہ میں نے اس دن جمعے میں شاید بیان کیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ آگے چل رہا ہو نا، پیچھے جوتیاں کھٹک رہی ہوں، تو یہ پچھلوں کو ذلیل کرتا ہے، اگلے بندے کا دماغ خراب کر دیتا ہے، اگلا بندہ سمجھتا ہے میں کچھ ہو گیا ہوں۔ یہ ٹک ٹاکر جو ہیں یہ آئے دن دین پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے 30 لاکھ بندہ مجھے سنتا ہے، 50 لاکھ بندہ مجھے سنتا ہے۔ یہ جو لوگوں کا پیچھے چلنا نا، یہ بندوں کو دماغ خراب کر دیتا ہے، بہت زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو یہی شیطان کہہ رہا ہے، شیطان کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، انہوں نے کہا تم تو پہلے مجھے کافر کر چکے تھے، مجھے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے۔ تم نے مجھے کہا کہ تم تو بڑے پائے کے بندے ہو، تم تو بڑی پاور والے ہو، تمہارے پاس تو بڑی قوت ہے، تم تو بہت اٹرنی کے مالک ہو۔ انہوں نے کہا بس پھر یہ ہوا کہ میرے بھی دماغ خراب ہوتا گیا، میں بھی تو تمہارے جیسا ہوں نا، میرے بھی دماغ خراب ہوتا گیا۔ جیسے وہ فرعون تھا، پتہ نا آپ کو، فرعون توبہ کرنے لگا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہوا تھا۔ اس کا جو وزیر تھا بے تدبیر حامان، اس نے کہا خدا، اس نے کہا شرم کر، تم کس طرح کی باتیں کرتا ہے، لاکھوں لوگ تیرے پیچھے ہیں، پورا مصر تیرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اگر تو اس طرح اپنے آپ کو خدائی دعوے سے پیچھے لے آئے گا تو لوگوں نے تو کہنا ہے آج تک جھوٹ بولتا رہا ہم سے۔ وہ توبہ کرنے لگا تھا، حامان نے اس کو واپس پھیر دیا، اس نے کہا چلو جی توبہ کینسل، خدا ہی رہیں گے، اسی میں عافیت اور بھلائی ہے۔ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اچھا بھلا اس پہ اثر کر گئی تھی، رکنے والا کون تھا؟ حامان، اس نے اس کا دماغ خراب کیا تو وہ رک گیا۔ یہ جو ہے نا شیطان، وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر تمہاری جماعت جو میرے پیچھے کھڑی تھی، تم بھی مجھے مسلمان نہیں ہونے دے، تم نے مجھے کافر تم لوگوں نے کیا ہے۔ اشرکتمونی بما اشرکتم، یہ بات سببیہ بنے گا یہاں پہ، نے کہا میرے کافر ہونے کا سبب یہی بنا ہے کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو گئے، تم مجھے رب قرار دینے لگے تھے، تو مجھے یہ کہنے لگے یہ رب کا ساجی ہے۔ بس یہی بات جو ہے میرا دماغ خراب کر گئی، تو آج تم مجھ پہ اعتراض کرتے پھرتے ہو کہ میں نے تمہیں خراب کیا ہے، جبکہ مجھے خراب کرنے والے تو تم ہو۔ بتائیے یار وہ کیسے لوگ ہوں گے جن پر شیطان ہی غصہ کرے گا کہ مجھے تم نے کافر کر دیا ہے۔ پورا جہان یہ کہتا ہے کہ ہمیں شیطان نے غلط کام پہ لگایا ہے، پورا جہان یہ کہتا ہے کہ ہمیں شیطان نے کافر کیا ہے، اور جس کو شیطان ہی کہے کہ تو میرا ہی ابا ہے، تو نے تو مجھے کافر کر دیا تھا، بتائیں وہ کیسا بندہ ہوگا؟ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کہے گا میں تو تمہارے شرک کرنے کی وجہ، مجھے رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، رب تعالیٰ کا ہم پلہ قرار دینے کی وجہ سے، رب تعالیٰ کا کفر قرار دینے کی وجہ سے میں خود کافر ہوں۔ تو بتائیں جب شیطان یہ بات کرے گا، بتائیں ان کے پاس کوئی جواب ہوگا پھر؟ اس لیے کلام آگے چلا ہی نہیں، فوراً کلام کیا آ رہا ہے؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہاں، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، مطلب کیا ہے؟ شرک کرنے والوں کے لیے، جو شرک کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو لوگوں کی اتباع دیکھ کے راضی ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں تو لہذا ہم بھی خدا بن جائیں، ان کے لیے بھی، دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ظالم دونوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ شیطان اور اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔